الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کہانی پوائنٹ۔ آج ہم بات کرتے ہیں مولانا سمیع الحق کے بارے میں۔ 18 دسمبر 1937 کو مولانا سمیع الحق پیدا ہوئے اور 2 نومبر 2018 کو ان کی شہادت ہوئی۔ مولانا سمیع الحق ایک پاکستانی مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ بھی تھے۔ وہ مذہبی رہنما مولانا عبدالحق کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے نشہرہ کے قریب اوکارا کھٹک کے مقام پر دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا مدرسہ حقانیہ دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی ملکتہ فکر کا سب سے اہم مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا صاحب دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام کے سمیع الحق گروپ کے امیر تھے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن تھے۔ وہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے رکن بھی رہے اور متحدہ دینی محاذ کے بھی بانی تھے، جو پاکستان کے چھوٹے مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے، جو انہوں نے سال 2013 کے انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ مولانا سمیع الحق صاحب 18 دسمبر 1937 میں اوکارا کھٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام مولانا عبدالحق تھا۔ انہوں نے 1366 بمطابق سال 1946 میں دارالعلوم حقانیہ میں تعلیم شروع کی، جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی تھی۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، لاجک، عربی صرف ونحو، گرامر، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا، اور ان کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی کلام کرتے ہیں۔ سمیع الحق صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان کے امریکی سفیر ان سے جولائی 2013 میں ملاقات کے لیے آئے تھے تاکہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ ایک کل عدم تنظیم کی جانب سے پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے کو غیر اسلامی قرار دینے پر اور لوگوں کو اسے اپنے بچوں کو پلانے سے روکنے پر مولانا سمیع الحق صاحب نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کے حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے کے مطابق ملحق بیماریوں کے خلاف حفاظتی قطرے ان کے خلاف بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، جس کو نامی گرامی طبی ماہرین نے منعقد کیا ہے، اور اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے کسی بھی طرح سے مضر نہیں ہیں۔ 2 نومبر 2018 کو مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں ان کے گھر میں نامعلوم شخص نے چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ 17 اپریل 2019 کو تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے مقتول سربراہ مولانا سمیع الحق قتل کیس کو اندھا قرار دے کر داخل دفتر کر دیا۔ اس کیس میں 5 ماہ سے پولیس کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ 13 دسمبر 2018 کو پولیس نے مقتول کے سیکرٹری احمد شاہ کو گرفتار کیا تھا، مگر جسمانی ریمانڈ کے دوران کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا، جس پر عدالت نے گرفتار ملزم کو ڈسچارج کر دیا۔ پولیس نے اس اندھے قاتل کیس میں 16 مختلف افراد کے مختلف ٹیسٹ فرانزک لیبارٹری بھجوائے تھے، مگر ان سب کی رپورٹیں بھی منفی قرار پائی ہیں، جس کے باعث یہ قتل کیس داخل دفتر کر دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ سطحی پولیس ٹیم اس کے انکوائری جاری رکھی گئی۔